حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا جو بڑا ہی پریشان حال تھا. فقر و فاقہ سے اس کی زندگی بالکل تنگ آ چکی تھی. وہ شخص بڑا ہی غریب تھا، اتنا غریب تھا کہ کبھی کھانے کو ملتا اور کبھی نہیں کھاتا. اس قرب کے عالم کے اندر وہ زندگی بسر کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ اس کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، جب آپ کوہ طور پر اگلی مرتبہ تشریف لے جائیں اور آپ کی بات چیت اللہ رب العزت سے ہو تو آپ میرے متعلق اللہ سے ایک دعا کر دیجئے. اور وہ دعا یہ ہے کہ جب آپ کی بات اللہ تبارک و تعالی سے ہو تو آپ عرض کیجئے گا کہ میرے مقدر کا جتنا بھی رزق ہے، اللہ نے جتنا لکھ دیا ہے، اللہ اکٹھی سارا کا سارا رزق جو ہے مجھے دے دے، تاکہ یہ جو فاقے کی زندگی ہے، کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے، کم سے کم کچھ دن تو میں سکون کے ساتھ زندگی گزار سکوں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اور جب جا کر آپ کی بات اللہ تبارک و تعالی سے ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، دعا کی کہ اللہ، فلاں بندہ ہے جو بڑا غریب ہے اور وہ اپنی زندگی سے بالکل تنگ آ چکا ہے. اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ میری مقدر کا جتنا بھی رزق ہے اللہ اکٹھی اتار دے. اس لیے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے مقدر کا جتنا بھی رزق ہے کہ اللہ اکٹھی آپ اس کو دے دیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور اللہ نے اس شخص کے مقدر کا رزق اکٹھا ہی دے دیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کام کے اندر لگ گئے. 1 سال گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا کہ چلو اس شخص سے ملاقات کریں، جا کر کے اس کے حالات کو دیکھیں کہ اس کے حالات کیسے ہیں، وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے. اس لیے کہ حضرت موسیٰ کو گمان یہ تھا کہ اس کے مقدر کا رزق جتنا ملا ہے وہ معمولی سے ہے، اب تک تو اس کا رزق ختم ہو گیا ہوگا، تو اب وہ زندگی کیسے گزار رہا ہے. چنانچہ اسی غرض سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے تو آپ کو دیکھ کر تعجب ہوا کہ وہ شخص جو پہلے غربت کے اندر، افلاس کے اندر زندگی بسر کر رہا تھا، کبھی کھانے کو ملتا کبھی نہیں ملتا، آج اس کے پاس بڑے بڑے کوٹھیاں ہیں، نوکر چاکر ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے اور دسترخوان پر لوگ آ رہے ہیں، کھا کر کے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اس کے مقدر کا تو رزق معمولی سے تھا. چنانچہ آپ علیہ السلام پھر کوہ طور پر تشریف لے گئے اور جا کر اللہ تبارک و تعالی سے بات چیت کی اور اللہ سے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ شخص جو غریب تھا اور میں نے اس کے لیے دعا کی تھی کہ اس کے مقدر کا رزق جو ہے ایک مرتبہ ہی اتار دے، تو آپ نے اس کے مقدر کا رزق اسے اکٹھا ہی دے دیا تھا اور وہ اتنا تھا کہ چند دن کے سوا وہ نہیں چل سکتا تھا، لیکن آج اس کے پاس کروڑوں کی سمپتی ہے، آخر بات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ موسیٰ، اس کا رزق تو اتنا ہی تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ ایک نفع کی تجارت کر لی. اگر وہ اکیلے کھاتا، تنہا کھاتا تو اب تک تو اس کا رزق ختم ہو چکا ہوتا، لیکن اس نے میرے ساتھ ایک نفع کی تجارت کی، اس کی وجہ سے آج اس کے پاس کروڑوں کی سمپتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کیسی تجارت؟ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر وہ صرف تنہا کھاتا تو اس کا رزق ختم ہو چکا ہوتا، لیکن اس نے یہ کیا کہ جب اس کے مقدر کا اسے رزق ملا تو اس نے اپنے دوستوں کو اور اپنے احباب کو اس کے اندر سے کھلانا شروع کر دیا. اور میرا یہ قاعدہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اگر میرے راستے میں 1 روپے بھی خرچ کرتا ہے تو میں اسے 10 گنا واپس لوٹاتا ہوں بڑھا کر کے. اب وہ شخص اپنے دوستوں کو کھلاتا رہا تو میں ہمیشہ اس کے مال کو جو ہے 10 گنا کر کر کے اسے واپس کرتا رہا، جس کی وجہ سے آج اس کے پاس اتنی مال و دولت ہو گئی.
تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ انسان کو صدقات وغیرہ کرتے رہنا چاہیے. صدقات کرنے سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، مسجد کے اندر، مدرسہ کے اندر، مکاتب کے اندر، بیواؤں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، تو اللہ اس کے مال کے اندر جو ہے زیادتی کرتا ہے. صدقہ کرنے سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر تمہارے دروازے پر کوئی سائل آ جائے، کوئی مانگنے کے لیے آ جائے، تو تم اسے خوش دلی کے ساتھ کچھ دے دیا کرو. میرے بھائیو، جب ہمارے دروازے پر کوئی سائل آتا ہے، کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے، کوئی پیسے، کوئی کپڑے، کوئی روٹی مانگنے کے لیے آتا ہے، تو وہ وقت جو ہے عبرت کا ہوتا ہے. اس وقت ہمیں جو ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کے احسانات کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس شخص سے ہمیں عبرت لینی چاہیے کہ اللہ جس نے اس کا مقدر ایسا بنایا کہ آج وہ ہمارے دروازے پر آ کر وہ سوال کر رہا ہے. اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ ہماری مقدر ویسا بنا دیتا. آج اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا. اللہ اس پر قادر تھا کہ اللہ ہمیں بھی سائل بنا دیتا. ہم بھی کسی کے دروازے پر ہاتھ پھیلا کر کے جو ہے اللہ کے واسطے 1 روپے 2 روپے مانگتے، کوئی ہمیں دیتا، کوئی دھکا دے دیتا. اس لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی آپ کے دروازے پر مانگنے آئے تو اسے حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو. اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ شخص آپ کے دروازے پر آ کر اللہ کے واسطے فریاد کر رہا ہے. خوش دلی کے ساتھ جتنا ہو سکے آپ دیں، اسے جھڑکے نہ، اور اس سے عبرت لیں، اور یہ ارادہ کریں اور نیت کریں کہ ہمارے جو بھی انکم ہے، ہم جتنا بھی کماتے ہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ ہر مہینے جو ہے صدقہ کے لیے نکالا کریں. اس کے ذریعے سے جو ہے بلائیں بھی دور ہوں گی، مصیبتیں بھی دور ہوں گی، اللہ کے عذابات بھی ہمارے اوپر نہیں آئیں گے، اللہ کے عذاب سے بھی ہم محفوظ رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال کے اندر زیادتی کرے گا اور برکت عطا فرمائے گا.